نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اپنے نبی اور اپنے وحی کو بنایا ہے. جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کسی انسان کو، کسی بشر کو منتخب فرمایا اور ان کے ذمے اپنے بندوں کی ہدایت کا کام کیا. جیسے یہ کائنات ہے، اس کا ایک مادی و جسمانی نظام ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ ستاروں کے چھپنے کے بعد سورج کیوں نکل آیا، رات کے گزرنے کے بعد دن کیوں نمودار ہوا. کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ مختلف چیزیں کھانے کی وجہ سے وہ کھانے خون کیوں بن گئے اور پھر خون سے گوشت اور نسیں کیوں بن گئیں. کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ دریاؤں میں پانی کیوں بہہ رہا ہے اور خاص موسم میں پھول کیوں کھلتے ہیں، خاص موسم میں درختوں پر پھل کیوں لگتے ہیں، سردی کے بعد گرمی کیوں آتی ہے. اس لیے نہیں سوال کرتا کہ یہ سوال بیکار ہے. اس سوال کا جاننا اور اس کا جواب تلاش کرنا ناممکن ہے. اس لیے کوئی اس کا سوال نہیں کرتا، لیکن سب کوئی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس میں کیوں کسی کا سوال نہیں ہے. بہت سے بہت کوئی عقل مند کہے گا تو یہ کہے گا کہ یہ کائنات کا نظام ہے جس سے انسانی زندگی کو طاقت ملتی ہے، تائید ملتی ہے. باقی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے دنیا کے اندر. جس طرح مادیات میں، جسمانیات میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر کیوں کا کوئی سوال نہیں قائم ہوتا اور اس سوال کا کوئی جواب عقل انسانی کے پاس نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا روحانی نظام ہے. اس روحانی نظام سے اللہ تعالیٰ جب وقت آتا ہے نبی کو بھیجتا ہے، جب تک چاہتا ہے نبوت کو قائم رکھتا ہے، جب چاہتا ہے دوسرے نبی کو بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ آخری نبی کو بھیجتا ہے، اور جب آخری نبی کو بھیج دیتا ہے تو اس کی مشیت میں پھر نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تو اسی نبوت کو قیامت تک کنٹینیو کر دیتا ہے، تسلسل کے ساتھ اسی سے دنیا فائدہ اٹھا لیتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کائنات کے اس نظام کو بھی جب چاہتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے بدل دیتا ہے. اس بدلنے پر بھی کوئی کیوں کا سوال قائم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا آگ کو جلانے کی خاصیت دی، جب اس کی مشیت ہوئی تو آگ کو گل و گلزار بنا دیا. جب تک اللہ نے چاہا
چھری کو کاٹنے کی صلاحیت دی، جب اس کی مشیت نہیں ہوئی تو وہی چھری حفاظت کرنے والی ہو گئی ذبیح اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا پانی میں ڈبونے کی خاصیت رکھ دی، لیکن جب اس کی مشیت ہوئی تو پانی کو راہ دکھانے اور خشک ہو جانے کا امر فرمایا اور اس کی صلاحیت عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب اپنے نظام میں تغیر پیدا کرنا چاہے پیدا کر لیتا ہے، وہ اس کو بدل دیتا ہے۔ لوگوں کو نبیوں کے معجزات پر جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو نبی کی طرف منسوب کیا، نبی کے رب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اگر اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کی طرف منسوب کرتے تو یہ بات ہر ایمان والے کو، ہر عقل والے کو ماننی پڑتی ہے کہ جو جس چیز کا خالق اور مالک ہوتا ہے وہ اس چیز میں تصرف کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ جب پروردگار عالم کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے آج تک کسی غیر خدا نے کائنات پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا تو دنیا کے عقل مندوں نے اسے عقل سے محروم قرار دیا۔ کسی نے بھی نہیں مانا، کسی نے بھی نہیں تسلیم کیا۔ صرف اللہ کا تنہا دعویٰ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، هو الذی خلقکم، هو الذی خلق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض۔ اس کا اپنا اکیلا دعویٰ ہے، اور کسی اور کو نہ اس دعوے پر شک ہے اور نہ کسی نے اس کے برخلاف یہ دعویٰ کیا کہ نہیں یہ اللہ کی ملکیت نہیں، یہ فلاں کی ملکیت ہے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور کسی نے اگر کبھی کہا تو اس کو عقل سے محروم قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ جو اپنے نظام کو بدل دیتے ہیں، کبھی اللہ کی قہر کے ماتحت بدلتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت کے مہر کے ماتحت بدلتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے پانی کو رحمت بنایا، زندگی کا سامان بنایا۔ قرآن میں فرمایا پانی ہی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، لیکن یہی پانی جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کے زندگی کو چھین لینے کا سامان بنتا ہے۔ جو بارشیں آسمانوں سے ہوئی، جو سیلاب دریاؤں سے اٹھے، اور جو قہر اللہ رب العزت کا انسانوں پر اس کی مشیت سے برسا، تو اس وقت میں پانی زندگی کا سامان بننے کے بجائے موت کا سامان اور اس کا ذریعہ بن گیا۔ بادل آئے، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، طبیعتیں مچل جاتی ہیں، پانی کا انتظار کرنے لگتی ہیں، بادل چھاتے ہیں، ایک خوشی اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی اللہ انہی بادلوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ سورہ ملک پڑھیے، کیا تم اس سے مامون اور نڈر اور بے فکر اور بے خبر ہو گئے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے بادلوں سے آگ برسائے، بادلوں سے پتھر برسائے۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو اپنے قہر کے تحت جب بدلنا چاہا بدل دیا، اور مہر کے تحت بھی اللہ رب العزت نے بدلا۔ جو چیز عام طور سے انسانوں سے ہو نہیں سکتی، اللہ پاک اپنے خاص بندوں کے لیے اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جو چیزوں کی فطرت ہے، جو ان کا نیچر ہے، وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے واسطے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، اور جب چاہا اژدہا کو لاٹھی بنا دیا۔ یہ کوئی مسمرزم نہیں تھا،
یہ کوئی نظر بندی نہیں تھی. اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ نے اس لکڑی کو فی الحقیقت سانپ بنایا اور اس سانپ کو فی الحقیقت لکڑی بنایا. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کی اصلی شکل پر واپس لوٹا دیں گے. اللہ نے پھر واپس لوٹا دیا، کیونکہ اللہ کو قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے کر کے بتا دیتا ہے اپنی قدرت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ عام لوگوں کی طرح ہاتھ تھا، لیکن جب چاہتے اللہ رب العزت تو انہیں حکم ملتا، وہ گریبان میں ڈال کے نکالتے تو آفتاب کی طرح تاباں ہوتا، چمکنے لگتا تھا. بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی لاحقے کے محض اللہ کی قدرت سے وہی ہاتھ آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے جو کر کے دکھا دے. اور اس کو قرآن کی اصطلاح میں آیات کہا جاتا ہے، آیات اللہ. حضرت موسیٰ کے بارے ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے 9 آیات بینات، 9 کھلی نشانیاں ان کے لیے اللہ نے بنا دی تھی. انہی نشانیوں سے جس کو ایمان لاتا تھا ایمان لاتے تھے، اور جس کو نہیں لانا تھا نہیں لاتے تھے. لیکن اللہ نے نبی کی تائید کے واسطے اپنے مہر سے اس کو بدل دیا، خاصیت بدل دی، اصلیت بدل دی اللہ پاک نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. مچھلی کا پیٹ ہو یا کسی کا بھی معدہ، اللہ پاک نے اس کو ہضم کر کے اس چیز کو گلا دینے مٹا دینے کے لیے بنایا ہے. نیچر و فطرت تو یہی ہے. اور وہی مچھلی کتنی مچھلیوں کو ہضم کر جاتی اور کتنی غذائیں کھا کر گلا دیتی، لیکن پیغمبر کو اس نے حفاظت سے رکھا اور اس کو نقصان نہیں پہنچایا. مر جانا چاہیے تھا، مرے بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی قدرت کو یہاں دکھایا کہ یہ خاصیت اس کی اپنی فطرت نہیں ہے اور اس پر اس مچھلی کو قدرت بھی نہیں ہے، وہ میری قدرت میں ہے اور میرے حکم کے ماتحت ہے، میں جو چاہوں سو کروں. تو اللہ نے ایسا اپنے نیک بندوں کے لیے بھی کیا، امتوں کے لیے بھی کیا، نبیوں کے لیے تو بہت سے معجزے رکھے. لوگ کہتے ہیں معجزہ کیا ہے؟ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی دوسرے کو ایسا کر دکھانے سے عاجز کر دینے والی چیز، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ عام سیرت کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے. محدثین انہی چیزوں کو دلائل کہتے ہیں. قرآن میں انہی چیزوں کو آیات اللہ کہا جاتا ہے. احادیث میں دلائل النبوت کہا جاتا ہے. امام بخاری نے ایک کتاب کا عنوان قائم کیا اپنی بخاری شریف میں، باب دلائل النبوت. امام مسلم نے بھی باب دلائل النبوت قائم کیا. اس میں کیا ہے؟ اس میں سب معجزے ہی بیان کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ولادت سے قبل، ولادت کے بعد، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو قدرتیں اپنی دکھائی ہیں نبی کی نسبت سے، وہ قدرت تو اللہ کی ہے لیکن نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے اس کی. اس لیے پیغمبر کی عزت افزائی کے لیے، پیغمبر کی ہمت کے لیے، پیغمبر کے ماننے والوں کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العزت اس کا اظہار کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں انبیاء کی جو مدعو قوم ہوتی ہے، یعنی جس کے سامنے انبیاء دعوت دیتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور ان کا قلب بھی سلیم ہوتا ہے، یعنی سلامتی اس کے اندر ہوتی ہے، نیچر کے مطابق ہوتے ہیں، پیدائش کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، تغیر نہیں آیا ہوتا. تو ان کی عقل اور دل کی سلامتی جب پیغمبر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو خود نبوت کی ذات کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ لوگ صرف ہستی کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں. جیسے خدیجۃ الکبریٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ایک معجزہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے،
किसी भी मौजज़े को देखने से पहले ईमान लाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक के हवाले से कि आप तो यतीमों पर तरस खाते हैं, बेवगान के लिए कमाते हैं, मकरूजों के कर्ज का बोझ उतारते हैं, लड्डे वालों को बाहम मिलाने के लिए तगो दो करते हैं, अमन के क़ियाम में आप सही करते हैं, आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी बंदों की हिदायत के लिए कबूल फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने को नबूवत मिलने का इजहार किया तो बीवी ने बगैर किसी दलील खारिजी के ईमान कबूल किया, मुसलमान हुई, शहादत दी और सबूत सिर्फ आपकी ज़ात थी, कोई मौजज़ा नहीं था, कोई दलील और कोई बय्यना सामने नहीं था, सिर्फ आपकी ज़ात उनके सामने थी। अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए ज़ात नबूवत को देखकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए आप ही के खुलुक करीम को और आपके कुरान को और वही इलाही को पढ़कर उसी से मुतासिर होकर ईमान लाए। उस्मान गनी ने भी आपको देखकर ईमान कबूल किया, अली मुर्तज़ा ने भी आपको देखकर ईमान कबूल किया और भी अस्साबिकून अल अव्वलून में जितने सहाबा हैं सब ने हमारे नबी को नबी की ज़ात की बुनियाद पर सच्चा माना और इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें दलाइल की, बराहीन की, आयात की, नशानात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके दिल ने कहा ये शख्स सर से पैर तक सच्चा है, उसकी बात को हम क्यों गलत समझे, मानना चाहिए कि ये शख्स सच्चा, इसका दावा सच्चा, क्योंकि इसका किरदार सच्चा है, इसका वजूद सर से लेके पैर तक दलील ही दलील है। तो एक तबका वो होता है जिसको पैगंबर की ज़ात खुद दलील होती है उसकी पैगंबरी तस्लीम कर लेने के वास्ते, और दूसरा तबका वो होता है जिसका क़ल्ब और जिसकी अक्ल दोनों शक़ी होते हैं, बदनसीबी उसको घेरी हुई होती है। वो नबी को शुरू से लेकर आखिर तक और बचपन से लेकर 40 बरस की उम्र तक और अखलाक से लेकर आमाल तक हर हैसियत से देखने परखने के बावजूद शकावत कल्बी गालिब आती है, पहले ही वहले में इनकार कर देते हैं, जैसे अबू जहल ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया। इन्होंने कुछ सोचा ना समझा, ना कुछ जानने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि इनको इल्म नहीं था, ऐसा नहीं था कि इनको समझ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये नबी इनके सामने कोई नया आदमी था, बल्कि ये सब कुछ देखते, जानते, मानते हुए भी इनकी शकावत ने इजाजत नहीं दी कि ये नबी की नबूवत को कबूल करे, तो इनकार कर दिया। ये दो तबके, इनके दरमियान में एक तबका होता है, वो दरमियान वाला तबका बड़ी मिक़दार में भी होता है, तादाद उनकी बहुत होती है। वो अगरचे दिल के अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनकी अक्ल जल्दी जल्दी बात को समझती नहीं, उनकी अक्ल दलाइल चाहती है, उनकी अक्ल नशानियां चाहती है, और जब वो नशानी से बात को समझते हैं तो दिल कबूल कर लेता है, क्योंकि कल्ब शकी नहीं होता, कल्ब में सआदत मंदी होती है, सलामती होती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलते हुए एक बद्दू से फरमाया, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं घर जा रहा हूं। कहा इधर आओ, कलमा पढ़ो और मेरी नबूवत की शहादत दो। तो वो कहने लगा कि आपकी नबूवत की शहादत मैं कैसे दूं? दलील क्या है कि आप नबी हैं? क्या सबूत है कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो आपने फरमाया कि अच्छा बताता हूं। एक दरख्त था दूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा किया कि इधर को आओ, तो वो दरख्त आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने फरमाया कलमा पढ़ो, तो उसने 3 दफे कलमा पढ़ा। उस बद्दू ने भी कहा कि अच्छा मैं घर जाता हूं और घर जाकर घर वालों को भी समझाता हूं, अगर वो माने तो सबको लेके आता हूं, नहीं तो मैं अकेला आकर इस्लाम कबूल कर लेता हूं। तो एक मिसाल ऐसी होती है कि जिनको नबी काफी नहीं है, नबी को देखकर समझने की इस्तेदाद उनके अंदर नहीं होती, तो वो कहते हैं कि सबूत दीजिए। जब आप सबूत देते हैं, अल्लाह की कुदरत के इजहार फरमाते हैं, तो उस वक्त उसका दिल कबूल कर लेता है कि हाँ भाई ये काम नबी के अलावा नहीं कर सकता कोई, इनका कोई लिंक है अल्लाह से, ये अल्लाह ताकत वाले मालिक से ताल्लुक रखते हैं खास, मानना चाहिए कि ये सच्चे हैं। तब उसका दिल कहता है मान। मक्के वालों ने कहा
یہ معجزہ دکھا دیجئے، یہ معجزہ دکھا دیجئے۔ کبھی انہوں نے فرمائش کر کے دلیل مانگی اور کبھی اللہ نے اپنی قدرت سے کوئی سی بھی دلیل ان کو دکھا دی، مگر شقی شقی رہے، سعید سعید ہوئے۔ کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے، کوئی بینہ دکھا دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو، رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، ایک ٹکڑا چاند کا پہاڑ پہ ہی رہ گیا اور ایک پہاڑ کے نیچے کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی، نبی کی انگلی کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہ آسمان پر موجود ایک حقیقت کو، ایک وجود کو 2 ٹکڑے کرنے پر قادر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کرائے۔ یہی نہیں کہ مکے والوں نے دیکھا، حدیث میں ہے اور صحیح احادیث میں ہے کہ جو لوگ سفر میں تھے، مکے سے باہر تھے، رات میں ان کی نگاہیں جس کی چاند پر تھیں، سب کو چاند کا یہ معجزہ نظر آیا۔ قرآن کریم نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ وہ لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے، تو شقاوت تھی تو انہوں نے اس کو بھی جادو کہا اور نہیں مانا۔ جن کے دل میں سعادت تھی انہوں نے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور جو درخت پر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ میرے حکم سے حاضر ہو جائیں تو تم قبول کرو گے؟ اس نے کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو حکم دیا کہ آؤ، تو کھجور کی پورا خوشہ درخت سے ٹوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے کہا کہ واپس ہو جاؤ، تو جا کر وہیں پر لگ گیا۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف ہی میں یہ روایت ہے باب دلائل النبوت میں، کہ میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس سے جب بھی میں گزرتا تو وہ السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بینات عطا فرمائے، یہ دلائل نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو اندر کی مورتیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو بھیج کر نکلوا دی تھی، اور باہر بھی سب اطراف میں مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ عصا سے اشارہ کرتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ بس آپ کے اشارے سے ٹچ ہوئے بغیر وہ مورتیاں اوندھے منہ نیچے گر جایا کرتی تھی۔ اللہ نے دکھایا کہ یہ پیغمبر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ سچا دعویٰ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو حمایت اور نصرت عطا فرمائی۔ بخاری مسلم ہی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو کھلا صحرا تھا، ساتھ میں لوگ تھے، آپ پردے کے پیچھے کرنا چاہتے تھے، ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے تھے، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو خادم نے کہا یا رسول اللہ کوئی آڑ کی جگہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو 2 درخت نظر آئے، ایک ادھر تھا ایک دور سا تھا۔ آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی اپنے ہاتھ میں لی، اس کو جھکایا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، میں جو کہوں اس پر عمل کر۔ تو اس نے چلنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی ساتھ میں لے لیا۔
پھر دور گئے لوگوں کی نظروں سے اور وہاں فرمایا کہ تم سب مل جاؤ اور جھاڑی بن جاؤ اور جب تک میں ضرورت سے فارغ نہ ہو جاؤں اسی طرح کھڑے رہنا. تو وہ اسی طرح کھڑے رہے, آڑ بن کر, پردہ بن کر. آپ ضرورت سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنا کام کرو. تو وہ اپنی اپنی جگہ جا کر نصب ہو گئے جہاں اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ دلائل دیتا ہے پیغمبروں کو. ان دلائل سے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے جن کو ذرا سمجھنے میں دیر لگتی ہے. باقی ایک طبقہ وہ ہے جو بس نبی کو دیکھتا ہے, بس اس کے وجود سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اور وہ اسی بنیاد پر قبول کر لیتے ہیں. یہ سابقون الاولون ہیں, یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور یہ بھی بڑھیا لوگ ہیں جنہوں نے نبی سے معجزہ طلب کیا, دلیل مانگی اور نبی نے دلیل دی تو انہوں نے اس دلیل کو قبول کر لیا اور عمل کر لیا. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاری خاتون نے کہا کہ میرے پاس کچھ لکڑیاں آئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا کر مسجد میں رکھا دوں, آپ اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کریں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح آپ نظر آئیں. اور پہلے نیچے ہی کھڑے تھے, آپ نیچے ہی کھڑے کے خطبہ دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا, فرمایا ٹھیک ہے, اجازت دے دی. آپ کی اجازت کے بعد وہ ممبر بن کر آیا. جب ممبر مسجد میں رکھا گیا اور جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی اس درخت کو چھوڑ کر جس سے ٹیک لگا کر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے اس پر جا کر خطبہ دینے لگے تو حدیث میں آتا ہے 11 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد میں ہے کہ درخت رونے لگا. ایک روایت میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلک کے رونے لگا اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے بچے تڑپتے ہیں ایسے تڑپ تڑپ کے رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میں خطبہ دیتا تھا اور وہ سنا کرتا تھا, اب میں اس سے دور ہو گیا تو اس احساس نے اس کو تڑپا دیا اور اسی وجہ سے وہ رو رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس درخت کو کٹوا کر زمین میں اس طرح دفن کر دیا گیا جیسے مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے کہ نبی کو جاننے والا اور نبی کی محبت رکھنے والا, اس لیے اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا. اسی جگہ پر جو قدیم مسجد نبوی کے ستون بنے ہوئے ہیں, جو ستون پایا جاتا ہے اس کو استوان حنانہ کہا جاتا ہے. حنان گریہ وزاری کرنے والے کو کہتے ہیں. استوان حنانہ جیسے استوان عائشہ, استوان ابو لبابہ, مختلف واقعاتوں سے. استوانۃ السریر جہاں نبی کا تخت ڈالا جاتا تھا اعتکاف میں, یہ سب ناموں سے کھمبے ہیں. اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو پتھر کے بنے ہوئے پرانے ستونوں پر ایک جھالر ہوگی گولڈن, اس کے اندر گرین کلر ہوگا اور اس گرین کلر میں یہ سب نام لکھے ہوئے ہوں گے اس کے اندر. استوانۃ الحنانہ, استوانۃ السریر, استوانۃ عائشہ, استوانۃ ابی لبابہ. اسلامی تاریخ کے واقعات وابستہ ہیں ان ستونوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تاریخ جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے. ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ٹھہرے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جھومنے لگا. یہ بھی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی. جھومنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے. فرمایا کہ جب مجھے نبوت ملی میں جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک کر مجھے سلام عرض کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ بھی جھومنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا کہ تھم جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک شہید ہے. تو فوراً رک گیا اور تھم گیا. کتنے واقعات ہیں احادیث میں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بخاری شریف میں باب دلائل النبوت پڑھیے, مسلم میں باب دلائل النبوت پڑھیے. امام ترمذی نے اپنے سنن کے آخر میں مناقب الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینات کا ذکر کیا ہے. ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے. حدیث کی کوئی کتاب نبی کی بینات و آیات کے تذکرے سے خالی نہیں. افسوس اس زمانے میں ایسا طبقہ وجود میں آیا ہے جو ان سب چیزوں کو بعید از قیاس قرار دے کر باطل اکاذیب و جھوٹ قرار دیتا ہے.
کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سب نبوت کے نشانیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے محدثین جن کا حدیث میں پائے کا مقام ہے، انہوں نے اس کو مانا، ایمان لایا، اپنی کتابوں میں نقل کیا، لیکن آج ایسے لوگ وجود میں آ گئے جو اپنے کو ان سے زیادہ محقق سمجھتے ہیں، اپنے کو ان سے زیادہ موحد سمجھتے ہیں، اپنے کو ان سے زیادہ توحید کی حفاظت کرنے والے سمجھتے ہیں، اور سر سے لے کے پیر تک اسلام کی پوری تاریخ کو اڑا دینے کی فکر میں ہے کہ اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سیکھنا چاہیے، نبی کے معجزات سے واقف ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا اور کتنے گمراہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، اور کتنوں کے دلوں میں نبی کی عظمت کا سکہ جما۔ آج ہمارے دل جو سونے سونے ہو گئے ہیں، اور آج ہمارے قلوب میں محبت کی جگہ پر جو فریب آ گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کو جانا پہچانا نہیں، ان کے حالات نہیں پڑھے، ان کی زندگی کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں جانا۔ اس وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے نہیں، اور جب جانتے نہیں تو ہمیں ان کی معرفت صحیح حاصل ہی نہیں ہے۔ جس شخص کو معرفت نہ ہو محبت نہیں ہوگی، اور جس کو محبت نہیں اطاعت نہیں۔ اس لیے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس زمانے میں علم تو بہت نظر آتا ہے، عمل خال خال ہی دکھائی دیتا ہے۔ عمل کم ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے ہو گیا کہ نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ عمل اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت محبت پر موقوف ہے، اور محبت معرفت پر موقوف ہے، اور جب ہم نبی کو جانتے نہیں تو محبت نہیں۔ صحیح معنوں میں وہ جو ایمان کے لیے ضروری ہے وہ تو ہے کہ ہم نے مانا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن اس قانونی ماننے سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ قانونی ماننے سے ہم کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل نہیں مانتا کہ یہ میرے ابو ہیں، تو نہ کبھی ان سے محبت کرے گا، نہ کبھی ان سے عظمت کرے گا۔ اس کا ضمیر کہے کہ یہ میری اماں ہے، اس کا ضمیر کہے کہ میرے ابا ہیں، وہ باہر کے دلائل سے نہیں، اپنے اندر کی پکار سے مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر ہم اچھی طرح جان لیں گے تو ہمارا ضمیر پکار اٹھے گا، یہ حبیب اللہ ہیں، یہ رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ہمیں نجات کا راستہ دکھائیں، اور ان کے نقش قدم کو ہم نشان راہ بنائیں تو جنت میں جائیں گے، اور ان کے راستے سے ہٹیں گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، میرا رستہ مت چھوڑو ورنہ تم رستے ہی سے ہٹ جاؤ گے، تم رستے ہی سے ہٹ جاؤ گے اگر میرا رستہ چھوڑو گے۔ اور جو نبی کا رستہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی کی سنتیں ہیں، جو نبی کی سنتیں ہیں وہی نبی کا رستہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں السنہ کی تعریف کرتے ہوئے، السنہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت کہتے ہیں اس رستے کو جس کو دین میں چلنے کے لیے دیا گیا ہے اور جس پر صحابہ چلائے گئے ہیں، اس کو دین، اس کو طریق، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس سنت کو جب ہم اختیار کریں گے تو ہمارے نبی ہم سے راضی و خوش ہو جائیں گے۔ نبی کی خوشی اللہ ہی کی خوشی ہے، اور نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا کہنا مانا تو وہ اللہ ہی کا، اس لیے کہ رسول اللہ سے ہٹ کے کچھ کہتے بھی نہیں اور اللہ کی مشیت کے خلاف کچھ کرتے بھی نہیں، اس لیے ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، ان کا کیا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اسی پر وہ تھے، اور جو ان کے رستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب ایک بات آخری اور آپ کے سامنے یہ عرض کیے دیتے ہیں، نبی کی سیرت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، یعنی تفصیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، کتنی وسیع و عریض ہو پڑھیے، 10 جلدوں میں ہو، 20 جلدوں میں ہو، کتنی بھی بڑی ہو، نبی کی سیرت پوری گہرائی سے پڑھیے اور گہرائی سے پڑھیے۔ گہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر پڑھیے، سمجھیے کیا کہنا چاہتے ہیں نبی، ہر ادا سے، ہر واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہے نبی کی سیرت پڑھنے کا طریقہ۔ جب نبی کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو اس مبارک ہستی کی شان معشوقیت کا پتہ چلتا ہے. اور جب ہم صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مبارک ہستی کی شان عاشقیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے صحابہ کی بھی ضرور پڑھیں. جو لوگ صرف نبی کی سیرت پڑھتے صحابہ کی نہیں پڑھتے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نبی سے محبت تو ہوتی ہے لیکن محبت جتانے کا سلیقہ ان کو نہیں ہوتا. اور اگر صحابہ کی سیرت بھی پڑھ لیں گے تو محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور محبت کے اظہار کا باوقار طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا, با اعتبار طریقہ معلوم ہوگا. وہ طریقہ جو معتبر ہے دربار نبوت میں اور جو معتبر ہے بارگاہ الوہیت میں, وہ طریقہ معلوم ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنے طریقے آپ اپنی عقل سے ایجاد کریں گے, قوموں کو دیکھ کر ایجاد کریں گے, ابنائے وطن سے لیں گے, دنیا کی تہذیبوں سے لیں گے, اس میں سے کوئی ایک بھی معتبر نہیں اللہ کے پاس. اللہ کے پاس وہ معتبر ہوگا جو معتبر ہو چکا, نبی کے پاس وہ معتبر ہوگا جو معتبر ہو چکا, اور وہ ہے اظہار محبت کا وہ مبارک طریقہ جو اصحاب کرام کے ذریعے ظاہر ہوا ہے. اسے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور وہ نہیں تو دوستو ایک دھوکہ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی, پھر دکھائی دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس لیے حضرت سید ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کی کامیابی کا جو راستہ اور نصاب بھیجا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک کا تعلق ظاہر سے ہے, اس کو احکام فقہیہ کہتے ہیں, اور دوسرے کا تعلق باطن سے ہے, اس کو احکام تصوف کہتے ہیں. اور ان دونوں کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں. اور شریعت پر جو شخص پورے طور پر قائم ہو کر عمل شروع کر دیتا ہے تو اس کو طریقت کہتے ہیں. اور جب طریقت نصیب ہو جاتی ہے تو تمام چیزوں اور حکموں کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے, تو یہ شخص حقیقت میں پہنچ جاتا ہے. اور جب حقیقت نظر آ جاتی ہے تو معرفت نصیب ہوتی ہے. اور سب کا دار و مدار شریعت کے اتباع پر ہے, نبی کے ظاہری و باطنی احکام کو پورا کرنے پر ہے. معلوم یہ ہوا کہ تصوف کے, طریقت کے, حقیقت کے, معرفت کی تمام منزلیں طے ہوں گی شریعت کے سہارے پر. اور اگر شریعت کا سہارا نہیں لیا تو سب دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. آدمی فریب میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس لیے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے. یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے وہ معجزے, وہ بینات جو بے جانوں سے متعلق تھے, کچھ آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں کے حوالے سے بیان کیا. اللہ پاک نے توفیق دی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے معجزات آئندہ بیان کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی صحیح معرفت, سچی محبت, کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.